قرآن کی تفسیر کی روح پرور محفل اور پھر مدرس شیخ صاحب، سورہ فاتحہ کی عظمت مجھ پر واضح ہوتی جا رہی تھی۔ کتنی عظیم اور خوبصورت سورہ مبارکہ تھی یہ، اس کی گہرائیوں میں کیا کیا انمول موتی پوشیدہ تھے۔ میں سنتا جا رہا تھا اور اس کی عظمت مجھ پر آشکار ہوتی جا رہی تھی۔ میرے برابر ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا جس کی تمام توجہ شاید اس مبارک محفل پہ نہ تھی۔ وہ بار بار اپنا موبائل نکال رہا تھا، کسی کو ٹیکسٹ کرتا اور پھر اپنی جیب میں رکھ لیتا، جبکہ میرا موبائل سائلنٹ پہ تھا۔ جب مجھے یہ بات ناگوار گزری تو میں نے اس کی توجہ اس محفل کی طرف کروائی۔ اس نے مسکراتے ہوئے موبائل اپنی جیب میں رکھ لیا۔ قیام اللیل سے فارغ ہو کے میں اٹھا تو میرا دل مزید نرم ہو چکا تھا۔ ماہ رمضان میں ویسے بھی لوگوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں اور ان کا ایمانی لیول بڑھ جاتا ہے۔ میں سورہ فاتحہ کی تفسیر سمجھ چکا تھا۔ میں پارکنگ ایریا میں آیا، میں نے اپنی گاڑی نکالی اور روڈ پر آ گیا۔ میں نے دیکھا وہ نوجوان تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے آگے جا رہا ہے۔ میں نے اس کے قریب جا کر گاڑی روکی۔ تم کہاں جاؤ گے؟ میں مور والے مکان کی طرف جا رہا ہوں، میں نے اس سے کہا۔ جی سر شکریہ، میں بھی اس سے اگلی گلی میں رہتا ہوں۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ میرا نام ڈاکٹر کامران ہے۔ دراصل میں لوگوں کو فون پہ مشورے دیتا ہوں، اسی لیے میں بار بار لوگوں کو رپلائی کر رہا تھا۔ آپ نے شاید یہ سمجھا کہ میں موبائل غیر ضروری استعمال کر رہا ہوں تفسیر کے دوران۔ میں مسکرایا۔ میرا نام پروفیسر جبران ہے۔ پھر جو ہی میں نے گاڑی مور والے مکان کے سڑک پر ٹرن کری، اس نے عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر شاید میری توجہ بانٹنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ ٹریفک دونوں طرف سے آ رہی تھی۔ ون وے والی روڈ پہ ٹریفک دونوں طرف سے آ رہی تھی۔ پھر مور والے مکان کے پاس جا کر اس نے گاڑی رکوائی۔ سر میرا مکان اگلی گلی میں ہے، مجھے یہیں ڈراپ کر دیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پھر اس نے میری طرف دیکھا۔ سر آج شیخ صاحب نے کتنے اچھے طریقے سے، کتنے خوبصورت انداز میں سورہ فاتحہ کی تفسیر سمجھائی ہے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار ہر نماز میں ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دے رہا ہے، اور پھر اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پہ چلنے کی ہم دعا کرتے ہیں۔ اس نے مجھ سے کہا، ہاں بھائی مزہ آ گیا، آج تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سمجھ کر مزہ آ گیا۔ اور پھر ہم سمجھتے ہی نہیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کیوں پڑھنی چاہیے۔ رب کائنات ہمیں بار بار دہرا رہا ہے، یاد دہانی کروا رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے پر چلنے کی دعا مانگتے ہیں۔ جی سر، سیدھے راستے پر چلنے کی دعا ضرور مانگتے ہیں مگر عمل کوئی نہیں کرتا۔ کیا مطلب؟ میں نے اس سے پوچھا۔ اب دیکھیے نا، آپ بھی ون وے والی روڈ پہ غلط سائڈ سے آ رہے ہیں، تو کیا ہوا؟ میں نے اس سے کہا، اس طرح کچھ ٹائم اور کچھ پیٹرول کی بچت ہو جاتی ہے۔ مگر سر اللہ کے احکامات تو ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس کے لہجے کی تلخی میں برداشت نہ کر سکا اور دفاعی پوزیشن میں آ گیا۔ یہ کوئی اتنا بڑا جرم ہے؟ اگر ہر شخص یہی سوچنے لگے کہ جو وہ غلط کام کر رہا ہے وہ کوئی جرم نہیں، نہ ہی غلطی ہے، اور نہ ہی ٹریفک کے قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور نہ ہی اللہ کے احکامات ٹوٹ کر پاش پاش ہو رہے ہیں۔ ہم نے عظیم سورہ فاتحہ کا مطلب تو سمجھ لیا، اس کی تفسیر تو سمجھ لی، مگر عمل؟ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا، میری طرف دیکھا۔ سر رب کائنات بار بار ہم سے 7 بار ان آیتوں کو دہرا رہا ہے، اور رب کائنات چاہتا ہے کہ شاید میری مخلوق کو کبھی تو اس کا مطلب سمجھ میں آئے گا، اور جس دن اس کو اس کا مطلب سمجھ میں آ گیا، سمجھو نیکی کا دروازہ کھل گیا اور بدی کا دروازہ بند ہو گیا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور چلا گیا۔ میں اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ میں نے درس میں بیٹھ کر سورہ فاتحہ کی تفسیر سمجھی یا ڈاکٹر کامران مجھے سب کچھ سمجھا گیا۔